الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطائفۃ السابعہ ما دل علی ذم من یطرح ما یسمعه من حدیث بمجرد عدم قبول تبعہ لہ الاخر۔ حضرات، ہماری گفتگو چل رہی ہے اس بات کے اوپر کہ خبر واحد حجت ہے یا نہیں۔ اس پر دلیل کے طور پر 2 آیتیں پیش کی تھی، تو جب سنت کے باب میں آئے تو سنت قولی پر پہلے سنت قولی میں انہوں نے کہا کہ کئی طریقے کی روایتیں ہیں، کئی گروہ ہیں روایتوں کے، ٹھیک ہے، اور ہر گروہ میں اس کی مشابہ روایتیں اور بھی موجود ہیں۔ ایک ایک مثال دے رہے ہیں ہر گروہ کی، اور بتایا انہوں نے شروع میں ہی کہ وہ روایتیں جو استدلال کے طور پر پیش کی جاتی ہیں حجت خبر واحد پر۔ ذیشان صاحب، آپ یہ تھوڑا ادھر ہو جائیے، ادھر سامنے آ جائیے، ہماری عادت ہے چہرہ دیکھ کے بات کرنے کی۔ تو وہ حدیثیں کہ جو حجت خبر واحد پر دلیل کے عنوان سے پیش کی جاتی ہیں، انہوں نے شروع بتایا کہ وہ وافی نہیں ہیں، حق ادا نہیں کر رہے، یعنی قاعدے سے حجت خبر واحد پر استدلال اس سے نہیں ہو پا رہا ہے۔ ان گروہوں میں سے 7ویں گروہ پہ آج ہم پہنچ گئے۔ آپ گروہ کو ایک حدیث کے طور پر لیجئے، یعنی 7ویں حدیث جو حجت خبر واحد پر استدلال کے طور پر پیش کی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اس ٹائپ کی حدیثیں ہیں کہ جس میں مذمت کی گئی ہے ایسے لوگوں کی جو حدیث سنتے ہیں معصوم کی، اور چونکہ اپنے ذوق کے مطابق نہیں ہوتی، اپنے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی، اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت سے ہیں جو حدیث اپنے طبع کے مطابق نہیں ہوتی ہے، ذوق کے مطابق نہیں ہوتی، مزاج کے مطابق نہیں ہوتی ہے، اس حدیث کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ جو حال میں کم ہوتے ہیں، صنف علماء میں زیادہ ہوتے ہیں۔ نہیں رضوی صاحب، پسند نہیں ہے، اپنے مزاج کے مطابق نہیں ہے، تو پھر اس حدیث کو ماننے سے رضا صاحب انکار کر دیتے ہیں، ہے نا؟ اخباری حضرات، مرجعیت اور اخباریت، اور بھی بہت سے موضوعات ہوتے ہیں۔ خیر، ما دل علی ذم من یطرح ما یسمعه من حدیث بمجرد قبول عدم قبول تبعہ لہ، وہ روایت ہے کہ جو دلالت کرتی ہے مذمت پر، کس چیز کی؟ علی ذم من یطرح ما یسمعه، اس کی مذمت پر کہ جو ترک کر دیتا ہے وہ حدیث جو سنتا ہے اس کو ترک کر دیتا ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ اس کی طبیعت قبول نہیں کر رہی ہے۔ جیسے معصوم کا یہ قول، وَأَسْوَأُهُمْ، کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا حدیث کے اعتبار سے معصوم نے، اپنے کچھ مطلب شیعوں کا یا مسلمانوں کا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں وَأَسْوَأُهُمْ، اور وہ لوگ کہ جن کا ہم نے ذکر کیا نا پہلے، یعنی صدر حدیث اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، صدر حدیث میں کچھ لوگوں کا ذکر کیا گیا، پھر کہہ رہے ہیں وَأَسْوَأُهُمْ، اور جن کا میں نے ذکر کیا ان میں أَسْوَأُهُمْ حَالًا أَمْقَتُهُمْ، ان میں سب سے بدتر اور سب سے مبغوض ترین، أَمْقَتُهُمْ یعنی مبغوض ترین شخص کون ہے؟ الذی یسمع الحدیث، کہ جو حدیث کو سنتا ہے۔ کون سی حدیث؟ ینسب الینا ویروی عنا، وہ حدیث کے جو بولیے جو ہماری طرف منسوب کی جاتی ہے اور ہماری طرف سے نقل کی جاتی ہے۔ فلم یقبل، ہماری حدیث کو سنتا ہے لیکن اسے قبول نہیں کرتا، یعنی اس روایت کو سنتا ہے جو ہماری طرف منسوب ہے مگر اسے قبول نہیں کرتا ہے۔ اشمئز منہ، اشمئزاز کہتے ہیں تنفر کو، ہے نا، اسے پسند نہیں کرتا، ناپسندیدگی، اشمئزاز ناپسندیدگی۔ اشمئز منہ وجحدہ، نفی جہد باللم سنا ہوگا آپ نے، اس کو ناپسند کرتا ہے اور اس کا انکار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وکفر من دان بہ، اور تکفیر کرتا ہے اس کی کہ جو تدین بالحدیث کرتا ہے، جو اس حدیث کے اعتبار سے عمل کرتا ہے اس کی تکفیر کرتا ہے، تدین بالحدیث جو کر رہا ہے اس کی تکفیر کر رہا ہے، یہ ٹھیک ہے، اس کو جھٹلا رہا ہے، اس کو کافر کہہ رہا ہے۔ وَهُوَ لَا يَدْرِي، جیسے کہ اخباری حضرات جو ہیں وہ ہم لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں کیونکہ ان کے مزاج کے مطابق وہ حدیثیں نہیں ہیں جو شیخ صدوق نے اور شیخ کلانی وغیرہ تحریر کی ہے، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الْحَدِيث
من عندنا خرجا وإلینا مسندا. اور وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث ہماری ہی اور ہماری طرف منسوخ کی گئی ہے نا. اذ قد یقال، اب یہ حدیث آ گئی نا، اس کا تتمہ جو اس حدیث سے استدلال کرنے والے کرتے ہیں ان کی عبارت ہے یہ. اذ قد یقال، اس لیے کہ کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے ایسی حدیثوں کو دیکھ کر کے کیا لولا حجت الخبر لما استحق الطارح هذا الذم، اگر حدیث حجت نہ ہوتی تو پھر جو اس کو چھوڑنے والا ہے وہ اس طریقے کی مذمت کا شکار نہیں ہوتا. معصوم نے مذمت کی ہے نا کہ جو حدیث کو چھوڑ دے، حجت قبول نہ کرے، حدیث پر عمل نہ کرے، وہ کیا ہے؟ اسوأ حالن ہے، بہت برا ہے، مبغوض ہے. ٹھیک ہے، تو اگر یہ حدیث حجت نہ ہوتی مولانا، اگر حجت خبر واحد حجت نہ ہوتی تو معصوم مذمت نہیں کرتے. جواب انہو استحقہ یعنی ذم، انہو سے مراد وہ شخص ہے طارح، استحقہ یعنی ذم، علا کے معنی بنیاد پر ہے، اس بنیاد پر. کس وجہ سے، کس بنیاد پر؟ فرما رہے ہیں کہ علا کے اوپر لکھیے بنیاد پر، تب معنی سمجھ میں آئے گا. اور جو علت ذوق ہے وہ علا وہی پر والے معنی میں ہے، وہ علا کا رائج معنی جو ہے. لیکن پہلا والا جو علا نا، علا الاعتبار، وہ بنیاد کے معنی پہ ہے. اب ترجمہ دیکھیے، انہ استحقہ، یہ انسان مستحق کے مذمت بنا ہے. کیوں؟ کس وجہ سے؟ علی الاعتماد، اعتماد کرنے کی بنیاد پر. کاہے پر اعتماد کیا اس نے؟ علی الذوق والرائے فی طرح الروایت بدون تتبع واعمال للموازین، جو اصول بنائے گئے، موازین جس پہ وزن کیا جاتا ہے، جس پہ تولا جاتا ہے حدیثوں کو، ان موازین پر تولے بغیر، چھان بین، تتبع یعنی چھان بین کیے بغیر، اپنی طبیعت اور اپنے ذوق اور اپنی رائے کے اعتبار سے اس نے انکار کر دیا، چھوڑ دیا ہے. اس لیے مذمت کا مستحق ہوا ہے. وہ مذمت کا مستحق کیوں بنا مولانا؟ ہاں، اس لیے کہ اس نے چھان بین کی ذوق کے اعتبار سے عمل کیا ہے. یہاں حجت خبر وار کی بات نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ خبر واحد حجت ہے اور اس نے چھوڑ دیا لہذا مذمت. آپ پورا جملہ تو دیکھیے. معصوم کہہ رہے ہیں کیا؟ کیونکہ آپ خود نفرت کر رہا ہے، خود پسند نہیں کر پا رہا، اپنے ذوق کے مطابق نہیں، لہذا چھوڑ دیا. تو مولا نے کہا، مولا یہ کہنا چاہ رہے تحقیق ہی نہیں کی، اس نے تتبع نہیں کیا. تتبع کر لیتا تو مان لیتا، تو بغیر تتبع کے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے مذمت کا مستحق ہے وہ. ٹھیک ہے. وعلی التسرع بالنفی والانکار، نفی اور انکار میں کیا کی اس نے؟ صورت کی ہے. ساتھ میں آپ یہ بات بھی ذہن رکھیے کہ ان مجرد عدم الحجیت لا یسوغ الانکار والتکفیر، کہ اگر وہ حدیث حجت نہ ہوتی تو بھی آپ عدم حجت نہ ہونے کی صورت میں صرف حجت نہ ہو تو آپ انکار نہیں کر سکتے بغیر تتبع کے، بغیر چھان بین کے، اور تکفیر نہیں کر سکتے اس انسان کی جو حدیث کے اعتبار سے عمل کر رہا ہے. جیسا کہ اخباریوں کی روش ہے کہ جو حدیث کے اعتبار سے عمل کر رہا ہے، اجتہاد کر رہا ہے، من کان سائلا للفظ حافظا لدین مطیعا لامر مولا مخالفا للہوا فللہوا من یقلدہ، پہ جو عمل کر رہا ہے اس کی تکفیر کرنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے. الطائفۃ الثامنہ، چلیے 8واں گروہ روایت کا کیا ماورد فی الخبرین للمتعارضین من الترجیح بموافقت الکتاب و مخالفت العامہ. فرمانے وہاں ورد فی الخبرین للمتعارضین، جو حدیث سے وارد ہوئی ہیں ایسی خبروں کے بارے میں دو خبریں جو متعارض ہوتی ہیں. جو دو خبروں میں وارد ہوئی حدیث نہیں مولانا، یہ مفہوم نہ سمجھ لیجیے گا اس سے کہ جو متعارض خبروں میں وارد ہوئی وہ روایتیں جو حجت خبر پہ دلالت کر رہی. نہیں، فی یعنی بارے میں، یہاں فی جو ہے وہ بارے میں ہے. ٹھیک ہے، بارے اپنی طرف سے بڑھا لیجیے گا. یعنی وہ حدیث جو ایسی دو خبروں کے بارے میں وارد ہوئی ہیں کہ متعارض ہوتی ہیں. من الترجیح بموافقت الکتاب و مخالفت، کہا کہ دو روایتیں ہیں، دونوں متعارض ہیں
اب ان میں سے کس روایت کو آپ ترجیح دیں گے؟ جی جو کتاب و سنت کے موافق ہوگی، ٹھیک ہے، وہ مخالفت العامہ، اور ترجیح دیں گے اس روایت کو جو مخالف عامہ ہو۔ چونکہ ابو حنیفہ جیسے لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر میں دیکھ لیتا امام صادق کے بارے میں کہ ان کی آنکھ سجدے کی حالت میں کھلی رہتی ہے کہ بند رہتی ہے، تو میں اس اعتبار سے فتویٰ دیتا۔ اگر دیکھتا کہ آنکھ کھلی ہے تو میں کہتا کہ آنکھ بند رکھنا واجب ہے سجدے کی حالت میں، دیکھتا کہ آنکھ بند ہے تو میں کہتا آنکھ کھلی رکھنا۔ تو یعنی ہمارے مخالفین کی سنت یہ رہی ہے کہ ہمارے ائمہ کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، تو لہٰذا اب اگر آپ حدیث دیکھیے کہ جو مخالفین عامہ ہو تو اس کو ترجیح دیے۔ دو حدیث آپ نے اپنی دیکھی شیعوں کی، ایک موافق عامہ ایک مخالف عامہ، تو یہ سمجھ لیے کہ جو مخالف عامہ ہے وہ صحیح ہے، جو موافق عامہ ہے وہ تقیہ کی بنیاد پر کہی گئی ہے، جو موافق عامہ ہے وہ تقیہ کی بنیاد پر کہی گئی، مخالف ہے وہ بغیر تقیہ کہی گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے۔ اب یہاں فرماتے ہیں لما کان ہناک مانن لفرض التعارض بین الخبرین، سوری لما کانا ہناکا، لما کانا ہناکا، جواب نہیں آیا لما کا، اسے لما ہے یہ لما کانا، فرمانے ما ورد فی الخبرین المتعارضین من الترجیح بموافقت الکتاب مخالفت العامۃ فلولا ان خبر الواحد حجتان، اگر خبر واحد حجت نہ ہوتی تو پھر لما کانا ہناکا مانا نہیں رہ جاتا کوئی فرض تعارض کا دو خبروں کے درمیان، خبریں حجت ہیں تب تو تعارض، ورنہ اگر حجت نہ ہوتی تو چاہے متعارض ہیں ہم سے کیا مطلب ہے، اس کی کوئی ویلو نہیں ہے، ہم کو عمل ہی نہیں کرنا اس پہ۔ نہیں سمجھ میں آ رہا مولانا؟ دیکھیے خبریں ہیں اگر آپ کو عمل نہیں کرنا ہے، حجت نہیں ہے، بیکار ہے، فالتو کی ہیں، تو آپس میں تعارض کریں کچھ بھی کریں، اس سے آپ سے کیا مطلب ہے؟ معصوم کیوں بات کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو متعارض روایتیں ہیں نا یہ حجت ہیں، تب معصوم نے کہا دونوں چونکہ خبر واحد ہے اور حجت ہے، اب دو متعارض ہو گئی تو ان میں سے چونکہ دونوں حجت ہیں تو اب ترجیح کس کو دو گے؟ ہاں جو موافق کتاب و سنت ہوگی۔ اگر حجیت کا تصور نہ ہوتا تو اس فرض تعارض اور پھر حل تعارض کا کوئی میٹر نہیں رہ جاتا۔ یہ مرجحات کو آپ اعمال کرتے، اس کا جواب دے رہے ہیں، اس کا جواب کیا ہے؟ وَنُلَاحِظُ أَنَّ دَلِيلَ التَّرْجِيحِ هَذَا يُنَاسِبُ الْحَدِيثِ الْحَدِيثَيْنِ الْقَطْعِيَّيْنِ صُدُورًا إِذَا تَعَارَضَا، یہ جو مولانا نے راہ حل بتایا ہے نا کہ اذا تعارضا، تو اگر تعارض کر جائیں تو مرجحات کچھ ہیں، پھر تساقطہ ہے۔ اذا تعارضا تساقطہ تو آپ نے سنا ہے، مگر تساقطہ کب ہے؟ بعد تفحص للمرجحات، یا آپ کہیں گے تساقطہ فی صورت عدم المرجح، جب کوئی مرجح نہ ہو تب تساقطہ ہے۔ لیکن اب اگر یہ جو کہا گیا ہے کہ دو حدیثیں ٹکرا جائیں تو مرجحات میں پہلے ڈھونڈا جائے گا کہ مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے، کوئی مرجح مل گیا تو اس کے اعتبار سے ترجیح دے دی جائے گی جس روایت کے ساتھ مرجح ہو۔ یہ کون سی روایتوں کے لیے ہے؟ جی مولانا جو قطعی الصدور ہو ان روایتوں کے لیے کہا گیا ہے، نہ کہ ظنی الصدور کے لیے، ٹھیک ہے۔ وَنُلَاحِظُ أَنَّ دَلِيلَ التَّرْجِيحِ هَذَا، یہ جو دلیل ترجیح میں نے ذکر کیا ہے، يُنَاسِبُ الْحَدِيثَيْنِ الْقَطْعِيَّيْنِ صُدُورًا إِذَا تَعَارَضَا، وہ دو حدیثیں جو قطعی صدور اور ٹکرا جائیں وہاں پر یہ راہ حل بتایا گیا ہے مولانا۔ اور خبر واحد قطعی صدور ہوتی ہے کہ ظنی صدور ہوتی ہے؟ ظنی صدور ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ فَلَا يَتَوَقَّفُ تَعَقُّلُهُ، تعقل یعنی تعارضہ، تعارض ہو یعنی تعارض، بس تعارض کا تعقل متوقف نہیں ہے افتراض حجت تعبدیہ کے اوپر۔ کیا آپ پہلے فرض کریں کہ دو خبریں ظنی ہیں، ان کو اللہ نے حجت قرار دیا، تعبدی طور پہ حجت ہیں، اب ان میں ٹکراؤ ہو جائے تو ایک کو ترجیح دیں گے اس مرجح کی بنیاد پر، یہ فرض کرنا ضروری نہیں ہے۔ دو روایتیں جو قطعی الصدور ہیں وہ آپس میں ٹکرا گئی تعارضہ، تو وہاں پہ رائے حل کیا ہے؟ یہی ہے جو بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ الطائفۃ التاسعہ، نواں طائفہ، یہ 8ویں سے ملتا جلتا ہے، ٹھیک ہے۔
اور اس کا استدلال بھی 8ویں سے ملتا جلتا ہے. 8ویں سے استدلال کیا کیا تھا؟ 8ویں والے میں 2 روایتیں تعارض کر رہی ہیں. استدلال کیا تھا؟ اور اس میں ترجیح بتائی گئی ہے. استدلال یہ تھا کہ اگر اس کی اہمیت نہ ہوتی، یہ حجت نہ ہوتی، تو مرجحات بیان نہیں کیے جاتے، تعارض کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا، پھر وہ فالتو ہے، بیکار ہے، ہمیں اس میں کیا پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمارے لیے حجت ہے تب تو اس بحث میں پڑھیں گے ہم. یہ استدلال یہی یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں، مگر روایتیں تعارض کر رہی ہیں، کچھ دوسرے اعتبار سے کچھ بتا رہے ہیں اس کے بارے میں کہ ترجیح دی جائے گی تو کیسے ترجیح دی جائے گی. فرماتے ہیں ما ورد فی الخبرین المتعارضین، وہاں بھی اوپر بھی یہی کہا تھا، وہ روایتیں جو وارد ہوئی ہیں ایسی حدیثوں کے بارے میں جو 2 حدیثیں آپس میں متعارض ہیں، یہاں تک مشترک ہے نا 8ویں سے. من الترجیح بالاوثقیات، یہاں پہ الگ ہو رہا ہے. وہاں بھی 8 میں بتایا تھا 2 روایتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں تو ترجیح دی جائے گی کاہے کے ذریعے سے؟ کتاب و سنت. یہاں بھی 2 روایتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں مگر ترجیح کے باب میں تھوڑا فرق آ گیا. ترجیح دی جائے گی کس بنیاد پر؟ اوثقیات. 2 لوگ ہیں راوی، اس میں تو جو زیادہ ثقہ ہوگا اس کی روایت کو مان لیا جائے گا. وَنَيْبِهَا مِنَ الصِّفَاتِ الدَّخِيلَةِ فِي زِيَادَةِ قِيمَةِ الْخَبَرِ قوت الظن بصدورہ. اور اوثقیت کے علاوہ یا دوسری کوئی ایسی صفت ہے کہ جو دخیل ہو کس چیز میں؟ قیمت خبر کو زیادہ کرنے میں اور قوت ظن فی الصدور کو زیادہ کرنے میں. ٹھیک ہے، جو دخیل ہوتی ہیں، کیونکہ خبر واحد کی بات ہو رہی، لہذا قوت ظن کہا ہے، ورنہ قوت یقین کہتے ہیں، قوت علم، یعنی وہ صفتیں کہ جو علم آور ہوتی ہیں، علم لانے مددگار ہوتی ہیں. یہاں علم کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، یہاں کون سی خبر کی بات ہو رہی ہے؟ خبر ظنی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، خبر واحد. وتقریب الاستدلال کما تقدم فی الطائفۃ السابقہ، استدلال ویسے ہی ہوگا یہاں پر جیسے پہلے گزر چکا ہے. یعنی کیا مولانا بتائیے؟ اس تعارض کا کوئی معنی نہیں رہ جائے گا. حجت ہے تب تو تعارض کی بات ہو رہی ہے، اور تب رائے حل بتایا گیا ہے کیونکہ دونوں سے کہاں ہیں، لہٰذا اب جو اوثق ہو اس کی بات کو مان لو. جواب بھی اوپر والے کے طریقے سے ملتا جلتا ہے، تھوڑا سا فرق کے ساتھ. فرمانے ولا يمكن ہونا حمل هذا الدلیل الحدیثین غیر القطعیین. آپ کے یہاں غیر ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے، مگر ہمارے اعتبار سے غیر ہونا چاہیے، ہم نے لکھا ہے. کہہ رہے ہیں کہ ولا يمكن ہونا، یہاں بھی ممکن نہیں کہ حمل کیا جائے اس دلیل کو ایسی 2 حدیثوں پر کہ جو غیر قطعی ہیں، یعنی حدیث خبر واحد پر حمل کیا جائے. بھائی اسی کی تو بات چل رہی ہے نا، خبر واحد کی بات چل رہی ہے نا. اوپر والی 2 روایت تعارض والی 2 دلیلیں جو متعارض، ان کو کہے پہ حمل کیا جا رہا ہے؟ خبر واحد پر حمل کیا جا رہا ہے. خبر واحد غیر قطعی ہوتی، قطعی تھوڑی ہوتی ہے. اور یہی تو بات کرنا چاہ رہے ہیں، قطعی ہوتی تو میٹر ہی نہیں تھا، قطعی تو حجت ہی ہے. بات یہ ہے کہ ظنی حدیث حجت ہے یا نہیں ہے. جو مثبتین حجیت ہیں روایت کے سارے سے، وہ کہتے ہیں کہ کہا گیا جو اوثق ہے اس کو مان لو، لہذا خبر واحد حجت ہے نا. یہ کہہ رہے کہ نہیں، جو اب جو مخالف ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس حدیث سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، وہ یہی تو کہیں گے کہ جو خبر غیر قطعی ہے اس پر حمل نہیں کیا جا سکتا اس کو. ٹھیک ہے، آگے چل خود ہی کہہ رہے ہیں کہ حمل کیا جائے گا تو کہاں پر حمل کیا جائے گا؟ خبر قطعی پر حمل کیا جائے گا. لأن الاوثقیت لا اثر لها، اس لیے کہ اوثقیت جو ہے اس کا لہا، یعنی اوثقیت، لہا کی ضمیر اوثقیت ہی بڑھ رہی ہے. لا اثر لها، اس اوثقیت کا کوئی اثر نہیں ہے. فیہما، ان دونوں روایتوں میں، ما دام کل منہما مقطوع الصدور، جب تک کہ یہ دونوں مقطوع صدور نہ ہوں. تو جب مقطوع صدور ہوں گے تب اوثقیت مؤثر ہوگی. اگر غیر مقطوع صدور ہوں یا غیر قطعیین ہوں، لہٰذا وہاں غیر بڑھا دیجئے. عبد صاحب آپ راضی ہوئے نہیں اس غیر کے اضافے سے؟ نہیں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
تو اگر آپ اس جو معنی میں کر رہا ہوں وہ نہیں کریں گے تو پھر یہ دونوں سیم ہو جائے گا نا. یہ دیکھیے انہوں نے کہا ولا یمکن ہونا حمل هذا الدلیل الحدیثین القطعیین، ممکن نہیں ہے یہاں پر حمل کیا جائے دلیل کو، ہے نا، کون سی حدیثوں پر؟ ان دو حدیثوں پر جو قطعی ہیں. لأن الاوثقیت لا اثر لها فیہما، اس لیے کہ اوثقیت جو ہے اس کا اثر نہیں ہے ان دونوں حدیثوں میں، مادام کل منہما مقطوع صدور، کہ جب تک یہ دونوں مقطوع صدور نہ ہوں. بھئی لا یمکنوں سے تو جواب دے رہے ہیں نا، کاٹ رہے ہیں نا، تو کاٹیں گے تو یہی نہ کہیں گے کہ یہ جو روایت آئی ایسی دو حدیثوں کے تعارض کے لیے آئی کہ جو دونوں مقطوع صدور ہوں. ممکن ہے کہ جو کیا نام ہے نصاب تواتر ہے، نصاب کیفی، نصاب تواتر کے ساتھ دو حدیثیں آپس میں آ جائیں، دو حدیثیں دونوں نصاب تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں کیفی اعتبار سے، کم بھی تو بتایا نہیں گیا ہے، دونوں قطعی ہو جائیں گی پھر، اور ایک کچھ کہہ رہی دوسری کچھ کہہ رہی ہے. تب وہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو تواتر میں روات ہیں یا اجماع میں جو وہ ہیں افراد ہیں، نہیں اجماع کی مثال نہ دیں، تواتری مثال دیں، تواتر میں جو روات ہیں کس والی سلسلہ روایت میں جو ہے وہ زیادہ موثق روات ہیں، کس میں زرارہ، بزنتی اور ابو اسیر جیسے لوگ ہیں، اور کس میں جو ہے وہ دوسرے اصحاب ہیں کہ جو رتبے کے اعتبار سے ان سے کم ہیں مگر بحد تواتر پہنچ رہی ہے. یعنی اگر زرارہ اور ابو اسیر بسنتی وغیرہ جس میں ہیں، بزنتی وغیرہ، وہ والی روایت اگر نہ ہوتی تو یہ روایت ہمارے لیے یقینی ہوتی، قابل عمل ہوتی ہیں. دو روایتیں مولانا، روایت نمبر 1، روایت نمبر 2، یہاں زرارہ ہیں، مسلم ہیں، محمد بن مسلم، ٹھیک ہے، محمد بن مسلم ہیں، بزرتی ہیں، یہ لوگ ہیں، ابان ہے، ابان بن تغلب ہے، یہاں بھی ہیں زید. ہم غیر کم معتبر کے اعتبار سے کسی کا نام نہیں لکھنا چاہ رہے ہیں چونکہ انہی میں مراتب ہیں. ہشام ابن سالم ہیں اور ہشام ابن حکم ہیں، اور کون کون ہیں، مختلف روات ہیں، ان میں بھی درجہ بندی ہے. آپ نے دیکھا نا اصحاب اجماع، تو ایک طرف جو اصحاب اجماع ہے، دوسری طرف غیر اصحاب اجماع ہے. تو غیر اصحاب اجماع بھی مطلب چونکہ ثقہ ہے نا سب، لہٰذا اگر ان لوگوں نے کئی 20 25 30 لوگوں نے جس سے آپ کو یقین حاصل ہو رہا ہے، تو یہ والی نہ ہوتی تو یہ آپ کی حجت ہوتی. اب اتفاق سے اس میں کہا گیا ہاں، اس میں کہا گیا نہیں، اس میں کہا گیا وجوب، اس میں کہا گیا استحباب. تو اب جو اوثق ہوں گے جس میں سلسلہ روات میں، وہ اس کو ترجیح دی جائے گی. یہ سمجھ میں اس سے آ رہا ہے. کیونکہ یہ بات تو یہ بات تو ہضم نہیں ہوگی نا کہ وہ قطعی ہی کہیں، قطعی میں وہ بات نہیں آ پائے گی جو کتاب کہنا چاہ رہے ہیں. میں پھر سے پڑھ رہا ہوں. التاسیہ ما ورد فی الخبرین المتعارضین من الترجیح بالاوثقیت ونحوها من الصفات الدخیلۃ فی زیادۃ قیمت الخبر وقوت الظن بصدورہ. وہ روایت کہ جو وارد ہوئی ہے، ایسی روایتیں جو وارد ہوئی ہیں، ہے نا، کہاں گیا، فی الخبرین، ایسی دو روایتوں کے بارے میں کہ جو متعارض ہیں آپس میں، من الترجیح بالاوثقیت، ان دو روایتوں میں جو متعارض ہے اس میں ترجیح دی جائے. کیسے؟ اوثقیت کے ذریعے سے، یا اس کے جیسی دوسری صفات کے ذریعے سے جو دخیل ہوتی ہیں خبر کی قیمت کی زیادہ کرنے میں، یا ظن کو قوی بنانے میں، ظن بالصدور کہ واقعاً یہ صادر ہوئی معصوم سے، ہے نا. سو ظن بالصدور کو قوی بنانے کے لیے جو صفتیں وہ ہوتی ہیں، مددگار ثابت ہوتی ہیں. تقریب الاستدلال تو گزر چکا ہے. ولا یمکنو، اب یہ ہو گیا نا استدلال. ولا یمکنو یعنی شہید فرما رہے ہیں، یعنی جواب کے طور پر پیش کر رہے ہیں. ولا یمکنو ہونا ممکن نہیں ہے حمل کیا جائے. یہاں حمل هذا الدلیل علی الحدیثین، جو لکھا وہی پہلے پڑھ رہے ہیں.
ولا یمکن ہونا حاضر دلیل ممکن نہیں یہاں پر اس دلیل کو حمل کیا جائے علی الحدیثین القطعیین دو حدیث قطعی پر، ٹھیک ہے، دو ایسی حدیثوں پر جو دونوں قطعی ہیں اور دونوں متعارض ہیں. لأن الاوثقیت لا اثر لها فیہما، اس لیے کہ اوثقیت جو ہے اثر نہیں رکھتا ہے، اور اوثقیت کا کوئی اثر نہیں رہ جاتا ان دونوں حدیثوں میں کہ جو قطعی ہیں، مادام کل منہما مقطوع صدور، جب تک کہ دونوں جو ہیں وہ کیا ہے، مقطوع صدور ہیں. مگر یہ کہ آپ اس کو کہیں کہ شہید صدر نے اس نظریے کو مان لیا اور جواب دیے بغیر آگے بڑھ گئے، تب تو اس طریقے سے ترجمہ ہم کر سکتے ہیں، اور یہ کہیں گے کہ یہ ادامہ استدلال ہے. مستدلین کا استدلال جو ہے تقریب استدلال گزر چکا ہے، ادامہ استدلال یہ جملہ یہ پیراگراف ہے، اور شہید صدر کا جواب نہیں آیا اس پر، تب یہ بات صحیح ہو جائے گی بغیر غیر کے. یعنی گویا مستدل یہ کہہ رہا ہے کہ روایت آئی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ جب دو حدیث قطعی آپس میں ٹکرا جائیں، آپس میں ٹکرا جائیں تو اس میں جو اوثق ہوگی اسے مانا جائے گا. ٹھیک، اب مستدل دو بات کہہ رہا ہے استدلال کرنے والا. رضوی صاحب دیکھیے صحیح کہہ رہا ہوں نہیں، پہلی بات تو یہ کہہ رہا ہے کہ تعارض کا معنی نہیں رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر حجت نہ ہو تو. دوسری بات وہ یہ کہہ رہا ہے مستدل کہ اگر دونوں قطعی ہوں گی تو اوثقیت کا معنی نہیں رہ جائے گا، اس لیے کہ اوثقیت کی بات وہاں چھڑے گی کہ جہاں پر دونوں قطعی صدور نہ ہو. یہ کہنا چاہ رہا مستدل ہے نا. ولا یمکن ہونا حمل ممکن نہیں ہے اس روایت کو حمل کر دیا جائے دو قطعی حدیثوں پر. یہ کہا جائے معصوم کریں کہ جب دو حدیث قطعی صادر اور آپس میں ٹکرا جائیں تو اس صورت میں جو ہے تم کس کے ذریعے سے سہارا لو، اوثقیت کے سہارے لو. کیوں نہیں حمل کیا جا سکتا ہے قطعی الصدور پر؟ حتماً یہ خبر واحد کی بات ہو رہی ہے، ظنی کی بات ہو رہی. کیوں؟ لأن الاوثقیت لا اثر لها، اس لیے کہ اوثقیت کا کوئی اثر نہیں ہے، اوثقیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مادام کل منہما مقطوع صدور، جب تک یہ دونوں مقطوع صدور ہیں، قطعی ہیں دونوں. اگر قطعی ہیں تو اوثقیت کی بحث نہیں چھڑے گی. اوثقیت والی بات وہاں کہی جائے گی کہ جب غیر قطعی صدور ہے نا. پھر اب آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ شہید صدر نے اس کو مانا نہیں ہے، اور یہ شہید صدر کی عبارت نہیں ہے، یہ مستدل کی عبارت ہے. سمجھ میں آگے میں کیا کہہ رہا ہوں ہے نا؟ اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. دیکھیے دونوں احتمال کے ساتھ میں نے بات پیش کر دی ہے. یہ جو آخری والا جملہ ہے پیراگراف، یہ شہید صدر کا ہے اور جواب ہے، کیونکہ سب کا جواب بھی لگ دیا ہے. اور آخری میں ابھی جو 10واں گروہ آ رہا ہے جس کو انہوں نے کافی حد تک مانا ہے، اس کو بغیر جواب کے نہیں چھوڑا ہے نا. ہاں، بغیر جواب نہیں چھوڑا. اور شروع میں کہہ چکے ہیں کہ کتنی بھی روایتیں آئیں یہ سب جو کافی نہیں، وافی نہیں ہے مستدل کی بات کو سمجھانے کے لیے. اب اگر مستدل کی بات کو کا جواب دیے بغیر شہید آگے بڑھ گئے تو گویا شہید نے اپنے دعوے کو پورا نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. اب آئیے مستدل کے اب اس پیراگراف کو مستدل کا مان کے پڑھ رہے چل رہے ہیں. اس پیراگراف کو ہم مستدل کا مان کے چل رہے ہیں. یہی ہے اجتہادی انداز ایسی کتابوں میں. اس پیراگراف کو ہم کس کا مان کے چل رہے ہیں؟ مستدل کا مان کے چل رہے ہیں. مستدل نے استدلال پیش کیا کاہے کے مولانا بتائیے. ماشاءاللہ آپ سب متوجہ ہیں، 2 منٹ اور متوجہ رہیے گا. مستدل نے استدلال پیش کیا کہ خبر واحد حجت ہے. اس پہ دلیل کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسی روایتیں ہیں جو وارد ہوئی ہیں دو ایسی خبروں کے بارے میں جو آپس میں ٹکرا رہی، متعارض ہیں، اور تعارض کے حل کے طور پر کیا کہا گیا اس روایت میں؟
کہ ان میں سے جو اوثق اسے مان لو. ٹھیک. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں مستدل کہ یہ والی بات جو ہے تعارض والی اور اس کی رائے حل کی وہاں پر کام آئے گی کہ جہاں پر حجیت سمجھنا ہو. پہلی بات تو یہ حجیت یعنی دونوں روایتیں آپس میں حجت ہیں. اچھا ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ یہ وہ دو، جیسے اوپر آپ نے کہہ دیا کہ یہ ان دو روایتوں کی بات ہو رہی ہے جو روایتیں آپس میں کیا ہے تکراری اور قطعی صدور ہے، تو ضمنی روایتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. ہم کہیں گے نہیں، یہ نیچے والا کرے گا لا یمکن حمل، یہ نہیں ممکن ہے کہ اس کو حمل کر دیا جائے ایسی دو روایتوں پر جو ضمنی نہیں ہے، جو قطعی ہے، غیر ضمنی یعنی قطعی ہے. ٹھیک ہے، ایسی روایتوں پر حمل کر دیا جائے کہ جو ضمنی نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب قطعی ہو جائے گی دونوں روایتیں تو پھر مولانا اوثقیت کی بات نہیں چلے گی. بقول عابدی صاحب کے ثقہ پہلے ہے، پہلے ثقایت ثابت ہے، پھر اس کے بعد وہ کیا ہے پھر اس کے بعد وہ قطعی صدور بن رہی ہے. تو ماننا پڑے گا جس طریقے کی روایتیں کس کے لیے آئی ہیں، جہاں اس اوثقیت کے ذریعے سے رائے حل پیش کیا گیا ہے خبر ہے ضرور صدور کے لیے آئی ہیں. تو مستدل کی بات مکمل ہو گئی، گویا شیخ نے جواب نہیں دیا. ٹھیک. لیکن یہ بات ہمارے ہضم نہیں ہو رہی ہے. صادق عابدی صاحب کے جو جی فون آ گیا، تب ایک فون اور آئے گا شاید اسی دوران. تو میں ایسا کیا کر رہا تھا کہ غیر قطعی نہ لکھ کر کے قطعین لکھ کر کے بات تو ہو جا رہی ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے، لیکن پھر آپ نے میری بات کو مانا کہ شہید صدر کے لیے بعید ہے کہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ یہ روایت یہ استدلالات مکمل نہیں ہیں، پھر بھی 9 استدلالات کا جواب دیں اور ایک کو بغیر جواب کو چھوڑ دیں. اب اگر اس پیراگراف کو شہید کے جواب مانیں گے تو کیا کرنا پڑے گا، وہاں پر غیر کو پڑھانا پڑے گا. جی غیر بڑھانا پڑے گا. ٹھیک ہے. لیکن یہ غیر کو بڑھائے بغیر جو ہے عبارت زیادہ صحیح ترجمہ اس کا ہو رہا ہے اگلے والے پہ ذیل عبارت کا اصلاح اثر الحا، اس کا ترجمہ زیادہ اچھا ہو رہا ہے غیر کو بڑھائے بغیر. میں اس میں ایک وہی مشکل رہ جا رہی ہے کہ شہید صدر جو ہیں بغیر جواب کے چھوڑ کے آگے بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے اب اس کے بعد پڑھتے ہیں الطائفۃ العاشرہ. میرے خیال سے آخری ہے، آخری طائفہ یہ الطائفۃ العاشرہ، آخری گروہ روایت کا. ما دل بشکل آخر، شکل و آخر نہیں ہوگا، ما دل بشکل آخر. ارجاء کی بات کر چکے ہیں نا، ایک بات ارجاء کی آئی تھی پہلے آ چکی ہے. ہاں اب یہاں پر اسی ارجاء کو دوسرے طریقے سے پیش کر رہے ہیں. فرماتے ہیں ما دل بشکل آخر علی الارجاء، دوسرے طریقے سے وہ کیا جائے ارجاء دیا جائے، دلالت کرتی ہے وہ روایتیں جو دوسری طریقے سے دلالت کرتی ہیں کاہے کے اوپر، ارجاء کے اوپر، الی کلی الثقہ، کلی طور پہ ثقہ کے لیے، ثقہ جو بھی ثقہ ہو. ٹھیک ہے. ثقہ کی طرف رجوع کرنے کیا جائے. اما ابتدان، یہ ابتدائی طور پہ یعنی ثقہ کی روایت حجت ہے، و اما تعلیلا للارجاء الی اشخاص معینین، یا تعلیل پیش کرتے ہوئے اشخاص سے معین کی طرف ہے نا ارجاء دیا جا رہا ہے، فلاں فلاں کی طرف آپ رجوع کیجئے، فلاں فلاں کی حدیث کو مانیے، علی نحو اس طریقے سے کہ یفہم منہ الضابط الکلی، پھر اس سے سمجھا جا رہا ہے ایک ضابط کلی کو، ضابط کلی کو کاہے پر، حجیت خبر ثقہ پر. وہذہ الطائفۃ ہی احسن ما فی الباب، اور یہ گروہ جو ہے نا یہ اس باب میں سب سے بہتر ہے. مولانا یہ جو ہے ابھی جو پیراگراف ہے نا، یہ پیراگراف آپ کے لیے واضح نہیں ہوا ہے،
اگر واضح ہوگا تو کیا کہنا, اگر نہیں واضح ہوا تو میں سب امید کر سکتا ہوں کہ واضح نہ ہو. یہ واضح ہوگا اگلا والا پیراگراف پڑھ کر کے. اگلا والا پیراگراف پڑھ لیجیے, جس کے لیے نہیں واضح ہوا ہوگا اس کے لیے واضح ہو جائے گا. یہ پچھلا پیراگراف میں واپس آتا ہوں اگلے پیراگراف سے. وفی روایات هذه الطائفة ما لا يخلو من مناقشة ايضا من قبیل قوله. کہہ رہے روایات اس طریقے کی جو ہے نا اس گروہ کی, ان میں بھی اعتراضات وارد ہوئے ہیں مناقشے سے. انہوں نے فرمایا ہے کہ اس باب میں سب سے بہتر روایت یہ ہے, سب سے بہتر روایت یہ ہے, مگر جس کو سب سے بہتر مانا اس پہ بھی اعتراض ہے. ایک جہت سے مناقشہ ہے. وفی روایات هذه الطائفة ما لا يخلو من مناقشة ايضا من قبیل قوله, جیسے معصوم کا یہ قول فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما روى عنا ثقاتنا. ہمارے چاہنے والوں کے لیے کوئی عذر نہیں رہ جاتا ہے اس سلسلے میں کہ وہ شک کریں, تشکیک شک کریں ان روایتوں میں جو ہمارے ثقہ پیش کر رہے ہیں. ہمارے جو ثقہ ہیں وہ روایتیں جب پیش کریں تو ہمارے چاہنے والوں کو اس میں تشکیک نہیں کرنی چاہیے. قد عرفوا یا قد عرفوا بأننا نفاوضهم بسرنا. ایسے ثقات کہ جو پہچانے جا چکے ہیں اس اعتبار سے کہ ہم اپنے اپنے اسرار ان تک تفویض کرتے ہیں, ان کے حوالے کرتے ہیں, اپنے سر ان کے حوالے کرتے ہیں, اپنے راز ان کے حوالے کرتے ہیں. وَنَحْمِلُهُ إِيَّاهُمْ إِلَيْهِ, ٹھیک ہے, اور اپنے سر کو ہم حمل کر دیتے ہیں ان کی طرف. ٹھیک ہے, بس پتہ یہ چلا کہ ایک روایت آئی ہے جس میں کہا گیا کہ جو ہمارے ثقات ہیں ان کی طرف ان کے بات میں تشکیک ایجاد کرنا صحیح نہیں ہے. ہمارے چاہنے والے ان کی روایت کے اعتبار سے عمل کریں. فَإِنَّ عُنْوَانَ ثِقَاتِنَا, اب یہاں جواب دیں گے, جواب بعد میں پڑھتے ہیں. مناقشہ روایت آپ نے پڑھ لی نا, تو روایت میں امام نے کہا ہے ثقات ہونا, جو ہمارے ثقات پیش کر رہے ہیں اس کو ماننا ہے. اب اس پیراگراف کو پھر سے پڑھی, پچھلا والا. ما دل بشکل آخر علی الارجاء الی کل ثقہ, وہ روایتیں جو دلالت کر رہی ہیں ثقہ کی طرف رجوع کرنے کی طرف. کلی ثقہ ہے نا, ثقہ کلی, ثقہ کی طرف. اما, اب وہ ابتدائی طور پر یعنی کہا جائے کہ ثقہ کی روایت پر عمل کرو, ہے نا, یا کچھ خاص افراد ہیں ثقہ ان کی طرف رجوع دیا جائے, جیسے یہ روایت. ٹھیک ہے, تو کچھ روایتیں ایسی ہیں جو ثقہ کے اعتبار, کہنے کے اعتبار سے عمل کرنے پہ دال ہیں. اب ثقات یا راویان ثقہ بطور کلی ابتدائی طور پہ, یا راویان ثقہ علت بیان کرتے ہوئے, چونکہ کہا گیا چونکہ وہ ہمارے ثقہ ہیں, ہمارے لیے قابل اعتبار ہیں, ہم ان تک اپنے امور کو تفویض کرتے ہیں, لہذا علت تعلیل, لہذا ان کے کہنے کے اعتبار سے عمل کرو. ٹھیک ہے, تو خلاصہ کلام یہ ہوا 10ویں گروہ کی روایتیں محج بتا رہی ہیں معصومین کے جو ثقہ افراد ہیں ان کو ان کی بات کے پر عمل کرنا ضروری ہے. ٹھیک, یہ روایت آ گئی یہاں پر. تو اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ خبر ثقہ حجت ہے. اگر خبر ثقہ حجت نہ ہوتی تو معصوم نہ کہتے کہ ثقات یا ایسے ثقات کے جن کے اوپر ہم اپنے امور تفویض کرتے ہیں, اپنے اسرار منتقل کرتے ہیں, معصوم نہ کہتے کہ ان کے اعتبار سے عمل کرو. حجت ہے تب معصوم کہہ رہے ہیں. اس کا جواب یہ فإن عنوان ثقاتنا, نہ صیغہ ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہے ثقہ, دیکھ رہے ہیں آپ, ثقاتنا ہے. فإن عنوان ثقاتنا, جو عنوان ثقاتنا ہے نا, اخص من عنوان الثقات, ثقات سے اخص ہے. ثقات میں بہت سے افراد ہیں, ثقاتنا میں کچھ خاص افراد ہیں جن کو معصوم نے اپنا ثقات بنایا ہے نا, اپنا ثقہ بنایا ہے. وَلَعَلَّهُ يَتَنَاوَلُ خُصُوصُ الْأَشْخَاصِ الْمُعْتَمَدِينَ
شخصیاً للامام والمؤتمنین، مؤتمنین یعنی مورد اعتماد، والمؤتمنین من قبلہ، شاید یہ حدیث جیسی نا شامل کرتی ہو صرف ان افراد کو جو خاص ہیں، جن کو پر امام نے اعتماد کیا ہے اور جن کو پر امام نے اطمینان کا اظہار کیا ہے. مؤتمنین ہیں ایمان نہیں مورد اعتماد، جو امام کے مورد اعتماد افراد ہیں صرف وہ مراد ہو سکتے ہیں. فلا يدل على الحجت فی نطاق اوسع من ذلک، اور نطاق نے دائرہ چار چوک، بس وسیع دائرے میں استدلال کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اس روایت میں. معصوم نے فرمایا کہ ثقات کو نا، ہمارے ثقات جو ہیں، ہمارے ثقات کو نا زرارہ ہیں، زرارہ جیسے راوی ہو جن کے لیے نص موجود ہے کہ ثقات ہونا ہے، یہ اصحاب اجماع جن کے لیے نص موجود ہے، ایسے راویوں کی روایت پر عمل کرو، اس کی مخالفت نہ کرنا چاہے اکیلا ہی کیوں نہ ہو زرارہ. مگر یہ روایت دلیل نہیں بنے گی کہ بطور مطلق حجت ہے ہر راوی کی روایت، ہر ثقہ کی روایت. الحمدللہ رب العالمین. دے دی مولانا کو.